بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 28واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا۔ 28ویں پارے میں پہلی سورت سورہ مجادلہ ہے۔ لفظ مجادلہ کے معنی آتے ہیں بحث مباحثہ کرنا۔ چار بڑی بڑی باتیں اس صورت میں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم کے ساتھ تشبیہ دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہار زہر سے ہے، اس کے پشت کے معنی میں آتے ہیں۔ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پشت، انت علیہ کا ظہر امی۔ ماں ہو یا خالہ ہو، کوئی بھی محرم ہو، بیٹی ہو، تو وہ عورت یعنی جو اس کی بیوی ہوتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو ایک صحابیہ ہے خولہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ہیں اوس ابن صامت۔ جذبات میں آ کے یہ جملہ نکل گیا۔ اس وقت قرآن پاک سے اس طرح کی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ عورت آئی اللہ کے رسول کے گھر میں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میری تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور میں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اوپر تو کوئی حکم ایسا نازل نہیں ہوا۔ یہ عورت آسمان کی طرف دیکھنے لگی، فریاد کرنے لگی، یا اللہ میں آپ ہی کے دربار میں فریاد کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو حضور سے پوچھ رہی ہیں، حضور یہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس مسئلے کا حل بتایا جو ہماری شریعت کا حصہ ہے، کہ اگر کسی نے اس طرح کہہ دیا اور اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے اس جو قول اس نے نکالا ہے تو جھوٹ بولا، اس نے غلط بولا، تو اس کا کفارہ شریعت نے بیان کیا۔ غلام آزاد کرنا، آج کل غلام نہیں ہے اور کسی نے ایسی حماقت کر لی تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا، اور اس میں شرط یہ ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے، پہلے یہ کفارہ ادا کرے، 2 مہینے کا روزہ رکھے، اور اگر کمزوری ہے 2 مہینے کے روزے نہیں لگ سکتا لگاتار تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ ایک بات اس صورت میں ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے۔ چھوڑ دینے اس کو۔ اسی طرح منافقین اور یہودی مدینہ میں رہتے تھے، اور مسلمانوں کو جیسے دیکھتے تو آپس میں 2 بندے آپس میں مل کے بات کرتے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو تسلی دی، اور عمومی طور پر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی ایسا مت کرو۔ اذا کنتم ثلاث فلا یتناجا اثنان، جب 3 بندے ہو تو 2 بندے کان میں اکیلے میں کوئی بات نہ کرے، اس لیے کہ تیسرا بندہ جو ہوگا یہ تمہارے خلاف، اس کے دل میں بات آئے گی کہ پتہ نہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ تیسری چیز جو اس صورت میں ہے وہ مجلس کے آداب ہیں، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آگے جگہ موجود ہوتی ہے، پیچھے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تو بدر کے جو صحابہ تھے ان کی باقاعدہ اللہ کے ہاں بھی عزت تھی، فرشتوں کے ہاں بھی عزت تھی، اور یہاں بھی عزت تھی حضور کی مجلس میں۔ تو بدری صحابہ وہ پیچھے کھڑے ہیں اور یہاں جگہ موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا قریب قریب ہو جاؤ، پھر بھی ایسا نہیں ہوا تو آپ نے 1-2 کو کہا بھی آپ اٹھ جائیں، پیچھے چلے جائیں، یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ آگے آ جائیں۔ تو یہ والی بات ذرا، چونکہ مجلس میں منافق بھی تھے، اور منافق اور یہودی یہ دل سے ہمارے نبی سے بغض رکھتے تھے، تو اس میں یہ جملہ کہ بھئی دیکھو اب تو مجلسوں میں لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو یہ تو غلط بات ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو،
جب تمہیں کہا جائے کہ ذرا تھوڑا سا مل مل کے بیٹھو، تو مجلس کے آداب یہی ہے کہ پیچھے والے لوگ ان کو تکلیف نہ ہو، تم ذرا مل مل کے بیٹھ جائے کرو۔ اسی طرح چوتھی بات اس صورت میں وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی کو ایسے اخلاق دیے تھے کہ آپ سے جو ملتا بات کرتا تو آپ اس کی بات نہیں کاٹتے، اور جب تک وہ خود بات ختم نہ کرتا تو ہمارے نبی رخ نہیں موڑتے تھے۔ یہ آپ کے کریمانہ اخلاق تھے۔ لیکن اس میں بعض لوگ فضول آ کے بیٹھ جاتے اور وقت ضائع کرتے، تو اللہ پاک نے ایک حکم دیا کہ دیکھو، تم لوگ جب نبی سے وقت لو، یعنی ان سے کوئی بات کرو، تو پہلے صدقہ دے کے آیا کرو۔ تو پھر مطلب یہ صدقے کا حکم اس لیے دیا تاکہ سوچ سمجھ کے آنا آئے اور وقت ضائع نہ کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا اور مجھے اکیلے میں اللہ کے رسول سے ملنا تھا، تو میں نے 1 دینار صدقہ دیا، پھر میں اللہ کے رسول کی محفل میں آ کر کے میں نے آپ سے بات کی۔ اسی طرح چوتھی پانچویں بات اس صورت میں منافقین کی خصلتیں اور منافقین کی باتیں یہاں بھی ہیں۔ باقاعدہ پوری صورت نازل ہوئے ہیں سورہ منافقون، وہ وہیں پر آگے جا کر کے اس میں کچھ باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو یہ جو منافق ہیں یہ تو شیطان کی جماعت ہے، اور یہ قیامت تک اس طرح چلے گا کہ شیطان کی جماعت اور اللہ کی جماعت، حزب اللہ حزب الشیطان، حزب جماعت کو کہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں مخلص صحابہ، ان کے سگے بھائی، سگے والد لڑائی میں سامنے آ گئے، سگے بھائی کافر، سگے والد کافر، اور یہ مخلص۔ اب سامنے سے بندہ آیا اور لڑائی ہو رہی ہے تو اپنے والد پہ تلوار چل گئی اور والد مر گیا۔ اس پر لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ یہ کیسا مذہب ہے، اپنے سگے باپ کو مار دیا۔ تو اللہ پاک نے ان مخلص صحابہ کے تائید میں قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت نازل کی، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ یہاں پر اسلام اور کفر کا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر 2 چیزیں قیامت تک رہیں گی ٹکر میں، ایک اسلام اور ایک کفر۔ تو یہ لوگ جو حضور کے صحابہ ہیں، یہ اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتے، چاہے مد مقابل ان کا باپ ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا خاندان کا کوئی ہو۔ اور یہ اللہ جل جلالہ نے ایمان ان کے دلوں میں چھاپ لگا دی ہے ایمان کی، اور اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور اللہ پاک ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ جنت میں رکھیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ اس میں اشارہ اس مخلص صحابی کی طرف ہے جس کا نام ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ اردن کے اندر حضرت کی قبر ہے، اور انہی کے نام پہ مسجد بھی ہے۔ غریب سا علاقہ ہے، لیکن مسجد اور یہ سب چیزیں حکومت کی تحویل میں ہے، اور حضرت کی وہاں پر قبر ہے۔ اور یہ اس طاعون کے اندر شہید ہوئے تھے جو اس زمانے میں ایک وبا آئی تھی، وہاں پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل بھی وہیں اردن میں ہیں، ان کی قبر بھی، اور ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل کی عمر 38 سال، اور ان کا بیٹا چھوٹی سی عمر میں، اور وہیں پر اردن میں ان کی قبر ہے۔ اور ابو عبیدہ ابن جراح، ان کی تلوار اپنے باپ پہ چلی تھی، اور اللہ پاک نے ان کی تائید فرمائی تھی۔ آگے جو سورت ہے اس کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں اور سورہ حشر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے حکم سے یہودیوں کے جو قبیلے آباد تھے ان سے صلح کی، اور یہ کہا کہ دیکھو ہم ساتھ رہیں گے، اور آپ نے بہت ساری چیزوں میں ان کا ساتھ دیا۔ یہ غرض تھی آپ کی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ دل سے بغض رکھتے تھے، اور انہوں نے حضور کسی مسئلے میں چونکہ صلح ہو گئی تو کہیں ایک معاملہ ہوا، حضور ان کے محلے میں گئے،
ان کے محلے میں گئے کہ بھئی ان سے بھی اس سلسلے میں مسلمان پیسے دیں گے تو یہ بھی پیسے دیں گے. تو انہوں نے کہا، ہمارے نبی کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا بس ہم آ رہے ہیں. اور پیچھے سے یہ ترتیب بنائی کہ اوپر چھت پہ چڑھ کر کے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں ایک بہت بڑی چٹان نعوذ باللہ پھینک دے تاکہ اللہ کے رسول شہید ہو جائیں. اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اطلاع دی. آپ فوراً وہاں سے آ گئے اور جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ بھی توڑ دیا اور ان کو کہا دیکھو جو تم مال لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن یہاں اب تم نہیں رہو گے چونکہ تم نے خلاف ورزی کی ہے. تو آپ نے 15 دن کی مہلت دی، انہوں نے بات نہیں مانی. تو پھر مدینہ کے جو منافق تھے، جو مسلمان نہیں تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، اور اگر یہ مسلمان حملہ کریں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی بالکل نہیں نکلنا. لیکن جب وہ مدت پہ یہ لوگ نہ نکلے تو اللہ کے رسول نے ان کا محاصرہ کیا. انہوں نے پھر بھی گڑبڑ کی تو ان کے جو باغات تھے وہ ان کو درختوں کو، کھجور سے بھرے ہوئے درختوں کو کاٹنا شروع کیا اور آپ نے ان کی کھیتیوں کو آگ لگانی شروع کی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، دیکھو رزق کو جلا رہا ہے. تو اس پر ہمارے رب نے ہمارے نبی کی تائید میں یہ والی آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو کھجور کے درخت کٹے ہیں اور جو نہیں کٹے اور جو آگ جلائی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ کا حکم تو نہیں ہے پورے قرآن میں. تو ہمارے جو محدثین حضرات جب حدیث کے دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ حدیث بھی اللہ کا حکم ہے، وہ یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ فباذن اللہ، اللہ کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، ہاں حدیث میں جو حکم ہے وہ بھی کس کا حکم ہے؟ ہاں. تو اس سے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ نبی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، صحابہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اگرچہ صراحت کے ساتھ قرآن میں نظر نہ آئے لیکن حدیث میں ہے. تو حدیث بھی کس کا حکم ہے؟ جیسے جنازہ ہے، جنازے کی نماز کا حکم قرآن میں نہیں ہے. جنازے کی نماز کا حکم، حالانکہ جنازہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، جب مر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں جنازے کا اشارہ موجود ہے. آپ نے رئیس المنافقین کا جنازہ آپ نے پڑھایا اور آپ نے اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، تو جنازے کا حکم تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ نبی اگر آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، حالانکہ جنازے کا حکم پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ جنازے کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث مبارک سے ثابت ہے. اور حدیث بھی کس کا حکم ہے؟ وہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے. یہ ویسے ہی میں نے مثال دے دی تاکہ آپ کو بہت ساری باتیں اللہ کے فضل سے پتہ چل جاتی ہے، تو آدمی کا دل دماغ جو ہے نا، کہیں سے کوئی اٹیک آئے تو آدمی کا دل مطمئن ہو کہ اللہ کا فضل ہے، ہماری چیزیں بالکل کلیئر ہیں، صاف ستھری ہیں، اور ہمارا دل ہمارے مذہب پہ مطمئن ہے اور ہمیں اپنے مذہب پہ شک بالکل بھی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں. تو خیر یہ لوگ دفع ہو گئے یہاں سے، بنو نذیر والے. ہمارے رب نے اس کو بیان کیا، اور جو مال کافروں سے لڑ کر کے حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال لڑ کر کے حاصل نہ ہو تو اس کو مال فے کہتے ہیں. فی ان، یہ دونوں کے الگ الگ احکامات ہیں. اور اسی ضمن میں ہمارے رب نے فقراء مہاجرین کی فضیلت بیان کی، کہ ان کی سچائی کو بیان کیا، انصار کی فضیلت بیان کی. انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، مدینہ میں اپنی زمینیں دی، مدینہ کے اندر اپنے گھر دیے، اور یہ ایسے ہیں کہ یہ خود باوجود اس کے کہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو دبا کر کے یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اگرچہ سب کا یہی حال ہے، لیکن ایک خاص قصے کی طرف اس میں کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ ہمارے نبی کے ہاں مہمان آئے، آپ نے گھروں میں کہلا بھیجا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک صحابی کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے. انہوں نے کہا میں تیار ہوں. گھر چلے گئے
اپنی بیوی کو کہا کچھ ہے کھانے کو؟ تو بیوی نے کہا کہ نہ تیرے لیے ہے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا تم بچوں کو بہلا کر کے سلا دینا، آج اللہ کے اور اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں۔ اور اس زمانے میں چونکہ مہمان کو اکیلے کھانے نہیں دیتے تھے، تو تم اور میں بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے لیکن کھانا تھوڑا ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ تم چراغ ٹھیک کرنے کے لیے تم کھڑی ہو جانا اور چراغ کو بجھا دینا، اور ہم اس طرح کھائیں گے جیسے ہم کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم کھا نہیں رہے ہوں گے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانے تیرے لیے تو اللہ نے آیت اتاری ہے، کہ تیرا یہ فعل رات کو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ تیرے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ دوستوں یہ باتیں قصے نہیں ہیں، یہ باتیں اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہیں، اور منافق یہودی والی خصلتیں وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرنی۔ مذہب کے مقابلے میں کوئی بھی سامنے آئے گا، ہم نے مذہب کو لینا ہے، اللہ کو لینا ہے، اللہ کے رسول کو لینا ہے، باقی کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دینی۔ تو یہ باتیں ہمارے رب نے بیان فرمائی، اور ساتھ میں یہ جو آخر میں آپ نے سنا، مغرب میں میں نے پڑھا، پھر اس میں تراویح میں پڑھا، پھر وتر میں بھی آپ نے سنا، یہ جو سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، یہ بھی آپ سب سے میں بار بار عرض کرتا ہوں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں حفاظتی دعاؤں کو۔ یہ مومن کا ہتھیار ملتی ہے یہ کتاب، 100 150 روپے اس کا ہدیہ ہے، بشرا والے مکتبے نے چھاپی ہے، ہماری اس مسجد میں اللہ کا فضل ہے سینکڑوں لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، گھروں میں مستورات بچیاں پڑھتی ہیں، ہمارے مسجد کے ساتھی پڑھتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ مومن کا ہتھیار وہ اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ صفحہ نمبر 8 سے صفحہ 63 تک صبح سے مراد فجر کے بعد سے لے کر 12 بجے سے پہلے تک، اور صفحہ 60 سے صفحہ 100 تک شام سے مراد عصر کے بعد سے لے کر رات 12-1 بجے تک، جب تک آپ کو فرصت ملے۔ یہ 15-20 منٹ آپ پڑھیں گے صبح، 15-20 منٹ آپ پڑھیں گے شام کو، کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کا دل پرسکون رہے گا۔ نظر ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہے، بے برکتی ہے، پریشانی ہے، جو جو چیزیں چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، اللہ پاک آپ کی، آپ کے پورے گھر کی، بچوں کی، کاروبار کی اللہ حفاظت کریں گے۔ اللہ نے عمل میں بڑی جان رکھی ہے، تو اس لیے آپ سب سے درخواست ہے مومن کا ہتھیار آپ خرید لیں، کسی ساتھی کے ذمے لگائیں۔ مسجد میں بے شمار ہمارے ساتھی ہیں، خادم کے ذمے لگا لیں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ وہاں ہم اسٹاک لاتے ہیں، باقاعدہ رکھتے ہیں، اور فی سبیل اللہ بھی دیتے ہیں، لیکن طلب پہ بات ہوتی ہے، آپ کے دل میں طلب ہوگی تو آپ کو مل جائے گا، اور اپنے عمل کے اندر اس چیز کو آپ لے آئیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہمارے نبی فرماتے ہیں صبح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 دفعہ، اور یہ آیتیں 1 دفعہ۔ جس نے پڑھ لی 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر انتقال ہو گیا تو شہید مرے گا۔ اور مغرب کے بعد پڑھی تو صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کریں گے، اور اگر انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت اس کو ملے گی۔ اگلی سورت سورہ ممتحنہ ہے۔ 2 باتیں ہیں اس سورت کے اندر، بلکہ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، مکہ مکرمہ حملہ کرنے کے لیے مسلمان مشورہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اس مشورے کو چھپا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک مخلص صحابی حاطب ابن ابی بلتا، یہ یمن کے تھے، مکہ میں آ کے رہ گئے، مکہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور یہ مشورہ حضور نے خفیہ رکھا، چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا کافروں نے، اور آپ نے یہ طے کر لیا اللہ کے حکم سے کہ اب جانا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی جو گلوکارہ تھی، وہاں گانے گاتی تھی، لوگ اس کو لے جاتے تھے، سارا اس کا نام تھا۔ یہ ادھر مدینہ میں آئی اور اللہ کے رسول کے سامنے بھیک مانگی اس نے،
آپ نے فرمایا تو گانا گاتی تھی اور جاتی تھی لوگوں کے ہاں، کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بدر کے بعد سارے کافر مارے گئے، میدان بالکل ٹھنڈا ہے، مجھے کوئی نہیں لے کے جاتا، میں بہت غریب ہوں، آپ میری مدد کریں۔ حالانکہ غیر مسلم عورت ہے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ، اپنے خاندان میں اس کے لیے چندے کا اعلان کیا۔ میں حیران ہو گیا جب یہ حدیث میں نے پڑھی، بخاری شریف میں ہے یہ، تو میں حیران ہو گیا کہ کافرہ بھی ہے اور ہے بے دین بھی ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی بھی ہے، اور اللہ کے رسول اس کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ خیال رکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ والے جملے کہنا یہ تو کافر ہیں، یہ تو سڑے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ہیں، یہ جملے صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کہا، اللہ کے رسول کلمہ پڑھتے نہیں ہیں یہ، ہم ان پہ کیوں خرچ کریں؟ تو ایسوں کو اللہ نے ڈانٹا ہے قرآن میں۔ کیا کہا؟ لیس علیک ھداھم، تمہارے ذمے کلمہ پڑھوانا نہیں ہے، وہ بیچارے محتاج ہیں، ان کی ضرورت پوری کرو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بیچارے کیا ہیں؟ محتاج ہے۔ تو حضور نے اس عورت کے لیے چندہ کیا۔ اب حاتب ابن ابی بلتع کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ پاک تو حضور کی مدد کریں گے، میں ایسا کرتا ہوں چپکے سے ایک خط لکھتا ہوں تاکہ مکہ والوں کو یہ اطلاع دے دوں کہ بھائی ہوشیار رہنا، تمہارے خلاف ابھی حملے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ یہ بات اللہ نے حضور کو بتائی، یہ خط یہ عورت لے جانے لگی، اور اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ دیکھو تم یہاں سے ابھی چلو، ایک جگہ آئے گی روضہ خاخ، وہاں یہ عورت ملے گی اور یہ خط ہے اس کے پاس۔ ٹھیک جو حضور نے فرمایا تھا وہاں اس عورت کو پکڑا، اس نے بہت انکار کیا لیکن وہ 3 مرد تھے، وہ خط لے کے آ گئی۔ خط میں یہ سارا مضمون تھا۔ اس پر اللہ کے رسول نے حضرت حاتب کو بلایا۔ حضرت حاتب نے کہا اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوں اور میں بالکل بھی کافر نہیں ہوں، بس میرے دل کی یہ بات تھی کہ میں ان پر احسان کروں، میرا وہاں گھر ہے، میری چیزیں ہیں، اس کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔